اور اللہ نے یہاں اس لیے بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں. اس کا ذکر سورہ انعام میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم. ان میں جو سر فہرست جو پاکیزہ چیز حرام کی گئی تھی وہ چربی تھی, کہ جو بھی چربی یعنی اونٹ کی چربی اور گائے کی چربی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی, اسے کھانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. ہاں کچھ مستثنی تھی, ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم, جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی ہوتی ہے یعنی جس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا, وہ مستثنی تھی. باقی چربی الگ سے ان کے لیے اس کو استعمال کرنا اور کھانے پکانے میں اس کو چربی کو ڈالنا یہ ان پر حرام کر دیا گیا تھا. تو یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو چربی بھی کھاتے ہیں اونٹ کی, حالانکہ چربی تو حرام ہے. تو قرآن اس میں اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. یہ تمام چیزیں یہودیوں پر حلال تھیں, اور اللہ نے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہے. تو وہ قیامت تک کے لیے حکم نہیں ہے, وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے, اور وہ پاکیزہ ہیں. دیکھیں جب اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے نا, تو اگر خبیث چیز کو حرام کیا ہے تو یہ نعمت ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے ان کو سمندروں میں بھی سوار کیا اور خشکی میں بھی. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کو رزق کے طور پہ دی ہیں. تو پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا اللہ کی نعمت, اور گندی چیزوں کا حرام ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن پاکیزہ چیزیں اگر اللہ آپ پہ حرام کر دے تو یہ نعمت نہیں ہے, پھر یہ ایک آزمائش ہے, ایک فتنہ ہے. تو یہودیوں پہ پاکیزہ چیزیں, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چربی بھی ایک پاکیزہ چیز ہے اور ایک صحت کے لیے مفید چیز ہے. جس طرح سے آج لوگ گھی کے ڈبے استعمال کر رہے ہیں نا, اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو چھوڑ کر, تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اخذہم الربا وقد نہوا عنہ, یہ سود کھایا کرتے تھے حالانکہ ان کو روکا گیا تھا. دیکھیں پیچھے جتنے گناہ یہودیوں کے ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے, اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حالانکہ ان کو روکا گیا تھا. وہ یہ کہنے لگے تھے کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کو روکا گیا تھا. یعنی جتنے پیچھے گناہ ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کو ان سے روکا گیا تھا. جبکہ سود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو ان سے روکا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے گناہ ذکر ہوئے ہیں ان گناہوں کا برا ہونا عقل سے بھی سمجھ میں آتا ہے, اس میں شریعت کی طرف سے روکنا ضروری نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, لیکن سود ایک ایسی چیز ہے جس کا حرام ہونا عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. عقل تو یہ کہتی ہے بھئی کہ انما البیع مثل الربا, بھئی بزنس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہو اور یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہو, چیز خرید کے مارکیٹ میں مہنگی کر کے بیچ دیتے ہو, تو اس میں اور اس طرح سے پیسہ کمانے میں کیا حرج ہے کہ میں نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے قرضہ دے دیا, اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی, اور وہ مجھے جب لوٹائے گا تو میں ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ 1,10,000 واپس کر دینا, تو بھائی اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور مجھے بھی فائدہ ہو گیا. تو تجارت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں آپ کو گاڑی دے دیتا ہوں اور آپ مجھے پیسے دے دیتے ہیں. تو اس طرح مجھے چاہیے تھا 1,00,000 پہ 10,000 پروفٹ, اس کو 1,00,000 روپے فوری چاہیے, مجھے فوری ضرورت نہیں ہے. تو مشرکین یہی کہتے تھے یہ تو بالکل خرید و فروخت کی طرح ہے. تو قرآن نے وہاں سورہ بقرہ میں جو جواب دیا وہی جواب یہاں بھی ہے. قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سودی لین دین کو حرام کیا ہے. تو جب اللہ حرام کر دے تو اب یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا حرام ہونا عقل سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سود ویسے ہی لیتے رہتے تو یہ کام بذات خود کوئی حرام نہیں تھا, لیکن قد نہوا عنہ, اللہ نے جب اس سے روک دیا تو اب یہ جرم بن گیا. تو اس لیے سود کے ساتھ اللہ نے قد نہوا عنہ کا اضافہ فرمایا کہ ان کو روکا جا چکا تھا اس عمل سے یہودیوں کو کہ سودی لین دین تم نے نہیں کرنا. اور یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے.
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کافر لوگ ہیں ان میں جو نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ قرآن کی عادت ہے، آپ پورے قرآن کہیں سے بھی کنگھالیں، کہیں سے بھی مطالعہ کریں، قرآن جب کسی ایک قوم کی برائی بیان کرتا ہے تو ان میں جو اچھے ہیں ان کو الگ سے ہائی لائٹ کرتا ہے، پوری قوم پہ کبھی حکم نہیں لگاتا قرآن۔ تو اس لیے قرآن اہل یہود کی برائی جب بیان کر رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ہاں ان میں جو علم مضبوط ہیں، رسوخ حاصل ہے ان کو، منہم ان میں سے جو ہیں، والمؤمنون اور جو ان میں ایمان لانے والے ہیں، ایمان کا مطلب جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات ملے اور ہم اس پر یقین کر لیں، جو ایمان کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں۔ کبھی کبھار فعل بول کر طلب فعل مراد ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی کام بولتے ہیں تو مراد اس سے وہ کام کے طلبگار ہوتے ہیں، جیسے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی مطلب ہے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں جو اس جستجو میں ہیں کہ حق بات ملے تو ہم اس پہ یقین کر لیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں نبی اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اس سے پہلی کتابوں پر بھی، والمقیمین الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف زبانی ایمان نہیں ہوتا، پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حقیقی ایمان۔ دعوے تو یہودیوں کے بھی تھے ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اس دعوے میں جھوٹے تھے کہ جب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی تمام باتوں پر، تمام کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عن قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تو اس رکوع کا جی لفظی ترجمہ ہو گیا اور اس کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی۔ اب میں انشاءاللہ اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یسألک اہل الکتاب، رکوع نمبر 22 اور 2۔ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھائیں۔ دیکھیں اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، اللہ آسمان سے کتاب نازل کر دیتے۔ تو یعنی ہمیں بھی سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ اتنا پورا تو نے رکوع نازل کر دیا، اتنی لمبی اس بیہودہ سوال کے جواب میں سورت نازل کر دی، تو کتاب ہی سامنے نازل کر کے دکھا دیتا۔ لیکن قرآن نے کتاب ان کے سامنے ایسے نازل نہیں کی جس طرح وہ مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ نبی کو یہ تسلی دی کہ یہ پہلے بھی بہت سے بیہودہ مطالبے کرتے رہے ہیں، تو جو فضول لوگ ہوتے ہیں، بیہودہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے مطالبوں کے جواب میں نہیں پڑھنا چاہیے انسان کو۔ اس میں ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک بہترین سبق ملتا ہے۔ کوئی بھی آ کے آپ سے اٹھ کے کہہ دے کہ آپ یوں کرو گے تو میں مان جاؤں گا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ دبئی میں ایک صاحب کا فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ کسی کرسچن نے، عیسائی نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم، کوئی عجیب سا کام انہوں نے لگایا کہ اگر تم فلاں چیز آگ میں پھینکو اور وہ نہ جلے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو مجھے کہنے لگے بھائی میں کیا کروں، اس نے مجھے چیلنج کر دیا۔ میں نے کہا یہ چیلنج ہی اچھا ہاں انہوں نے چیلنج قبول کر لیا۔ تو پھر مجھے فون کیا، میں نے کہا یہ بات ہی بیہودہ ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں جب تم کوئی چیز آگ میں ڈالو گے تو میں تمہارا دین سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو جلنے سے بچا لوں گا؟ یہ کہاں ہے اللہ نے؟ تو اللہ نے تو قرآن میں دلائل دیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان اور زمین میں اتنی نشانیاں ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اللہ کے وجود، اس کی توحید، پیغمبروں پر ایمان کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ تو اپنی طرف سے ہم نہیں طے کر سکتے کہ یہ ہو گیا تو یوں ہو گیا۔ جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہوتا ہے نا کہ کسی کی موت واقع ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھا یہ برا آدمی تھا اور اس لیے اس کو اس کی سزا ملی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ برا تھا اس وجہ سے یہ اس طرح اس کی موت ہوئی ہے۔ تو یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی ہے۔ تو اللہ نے جو دلائل دی ہیں وہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ایک نقطے کی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی بیہودہ اعتراض کرتا ہے نا، اگر آپ اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ ایک اکلوتا نہیں ہے اعتراض، اس سے پہلے بھی بہت سارے الٹے کام وہ کر چکا ہوگا، اس کی شخصیت میں یہ چیز ہوگی۔ تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جلال دیا، اتنے سارے معجزے دیے، اس کے باوجود یہودی بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی قوم میں رہے تھے جو شرک کرتی تھی اور غلام بن کے رہے تھے۔ تو غلامی
اور کسی قوم کے ساتھ طویل عرصے رہنا، ان چیزوں سے انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور وہ تنگ ذہن کا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آج جیسے ہم 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہندوستان میں، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہندو نہیں ہے، ہمارے مذہبی رہنما علماء ہیں، ہندوؤں کے پنڈت نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بڑے اچھے اچھے لوگوں میں ہندوانہ رسومات کتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور اللہ نے اس کے خلاف کتنے دلائل قائم کر دیے۔ جہیز کی لعنت کو دیکھ لیں آپ، کہ عقل سے کتنا یعنی ثابت ہوتا ہے کہ کتنی بری رسم ہے یہ، کہ انسان عورت کا مال کھا رہا ہے، عورت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے سب سامان لے کر آئے۔ اس کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے باپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی قوم کے ساتھ رہتا ہے تو اس قوم کے زہریلے اثرات، جو برائیاں اس قوم میں ہوتی ہیں، وہ آپ کے اندر سرایت کرتی ہے۔ تو ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہیں اس عذاب سے جس میں ہم ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے جس عذاب میں ہم مبتلا ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں مسلمانوں میں وہ قومیں جو غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم ان پہ زیادہ عرصہ مسلط نہیں رہے، ان میں ابھی بھی وہ بری رسومات نہیں ہیں۔ عرب کو دیکھ لیں، عرب کو پتہ ہی نہیں کہ جہیز ہوتا کیا ہے۔ آپ وزیرستان جائیں، جو وہاں کے پٹھان قوم ہیں، جو پشتون قبائل ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں یہ جہیز کا لفظ سن کے بھی، بلکہ وہاں تو مرد کو نہ چھوڑ لیا جاتا ہے، اتنا زیادہ مرد کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لڑکی والوں کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں ہے۔ تو اس طرح اور بھی آپ کو اس میں بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جو قومیں ایسی ہیں جن پر کئی 100 سال تک یعنی زیادہ عرصہ انگریز مسلط رہے ہیں، تو انگریزوں کی برائیاں، جو غیر مسلموں میں جو برائیاں ہیں وہ ان کے اندر آئی ہیں۔ اسی طرح جو قومیں غیر مسلموں کے ساتھ بہت عرصہ ان کا اختلاط رہا ہے، تو وہ یعنی اسلام کی جو خوبیاں تھیں، بہت ساری خوبیوں سے مسلمان پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اتنے بڑے پیغمبر اللہ نے بھیجے، مگر وہی کہ ذرا سا موقع ملا اور بچڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ سب تفصیلات میں ان رکوعات میں بیان کر چکا ہوں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودی کہتے تھے ہمارے دل جو ہے وہ محفوظ ہو چکے ہیں، اب کوئی اور مذہب اس میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ محفوظ نہیں ہے، اصل میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اسٹیمپ لگ گئی ہے تمہارے دل پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استقامت اچھی ہوتی ہے اور ایک استقامت بری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے حق ہونے کا 100% یقین ہو جائے اور آپ اس پر ایسی مضبوطی دکھائیں کہ اب باطل کے لیے راستہ ہی نہ چھوڑیں، یہ مضبوطی بہت پسندیدہ ہے، جس کو قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، کہ ہم پہ اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ رنگ ایسا ہے کہ اب ہم اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ پسندیدہ ہے۔ اور ایک رنگ وہ ہوتا ہے جو شیطان کا رنگ ہوتا ہے، کہ آپ باطل پر ایسے ڈٹ جائیں کہ حق کے لیے آپ راستہ ہی نہ چھوڑیں، تو یہ برا رنگ ہے جو یہودیوں پہ چڑھ گیا تھا۔ تو استقامت بذات خود ایک اچھی چیز ہے، بشرطے کہ صحیح چیز پہ استقامت ہو، ورنہ یہ استقامت پھر بری چیز بن جائے گی۔ تو آج کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے بس جو بول دیا، ہماری بات اب تبدیل نہیں ہو سکتی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نے ایک بات کہی ہے اور اس کے خلاف آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ فوراً اس دوسری بات کو اختیار کریں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، کہ یہودی کہتے تھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ واضح طور پر بیان کیا، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے جس کی تفصیل میں تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ تو حیات عیسیٰ پر بھی آیتیں بہت زبردست دلیل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ زبردست غالب بھی ہے کہ تم اس اٹھانے پر پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے اللہ ہم مانتے ہیں تیری قدرت ہے، لیکن کوئی حکمت تو ہوگی، کیونکہ آج سے پہلے تو نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے کہ کسی کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہو، اور نہ اس کے بعد ایسا کیا، تو یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ حکمتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو قرآن یہ بیان کرتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسلام کو تمام دینوں پہ اللہ غالب کر دیں۔ یہ بڑی حکمت تھی نبی کے دنیا میں آنے کی۔
تو اسلام دنیا میں پھیل جائے, پھل پھولے. تو دیکھیں جب بھی کوئی چیز, کسی چیز میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. یعنی کوئی چیز اگر تعداد میں زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ایک غلبہ ہے, اور کوئی چیز اگر تعداد میں تو کم ہے مگر کوالٹی وائز بہت بڑھ جائے تو یہ بھی ایک اس میں ایکسیلنسی پیدا ہو گئی ہے, اور یہ بھی ایک قسم کا غلبہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا کام کیا تو صحابہ کرام, تابعین اور جو اسلاف کا دور تھا وہ اسلام لائے, توحید پر قائم رہے, اللہ کی عبادت کی, آخرت کی فکر کی, جو بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا. تو یہ لوگ اگرچہ اس وقت دنیا کی آبادی کے لحاظ سے تھوڑے تھے, یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے اسلام کم تھا, لیکن کوالٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا. یعنی یہ ایسا مضبوط ایمان ان لوگوں کا, اور یہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عثمان کا واقعہ ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ میں, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے حجر اسود کے سامنے. آپ کو اسلاف کی عبادتیں ملیں گی, ہم حیران ہو جاتے ہیں آج یہ سن کے. امام بخاری کس قدر عبادت گزار تھے, امام حنیفہ کیسے عبادت گزار, امام شافعی کیسے عبادت گزار, اور پوری رات اللہ کے سامنے رونا. امام ابو حنیفہ نے ایک رات یعنی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی. سورہ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرمو آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. تو آپ پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا کہ اسی آیت کو پوری رات دہراتے رہے. تو ایسے واقعات امام شافعی سے بھی, امام مالک سے بھی, اور صحابہ کرام سے بھی, تابعین سے بھی مروی ہیں کہ ان کی نماز میں ایک الگ کیفیت بنتی تھی, اور بے انتہا عبادت گزار. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 مرتبہ کوفہ سے بیت اللہ کی طرف چل کے حج کیا ہے پیدل. کتنا حوصلہ, جبکہ آپ ان کے دوسرے کام دیکھیں, میدان جہاد میں بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں, اور سخاوت کا بھی ہے, اور گھر بھی سنبھالنا ہے. تو سخاوت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں حضرت حسن کی, حضرت حسین کی, آج عقل حیران ہوتی ہے. یعنی 100 باندیاں گفٹ کر دینا کسی کو, اور پورے باغ خرید کے گفٹ کر دینا, صدقہ کر دینا. تو یعنی وہ ایسا دور تھا کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی خیر اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی, یعنی جو بھلائی تھی نا وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. اللہ کے لیے قربانیوں کے جذبے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں, 4 مہینے تجارت کرتے سال میں, اور پھر کیا کرتے, 4 مہینے علم حاصل کرتے اور 4 مہینے میدان جہاد میں گزارتے. یعنی کس طرح سے اسلام کے لیے بھی خدمت ہو رہی ہے, تجارت بھی کر رہے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو, یعنی اگر آپ ان کے واقعات پڑھنا شروع کریں نا اسلاف کے, آپ کو لگے گا کہ یہ معاذ اللہ کس سے کہانی ہے, یعنی کیونکہ ہم تو ہمارا تو وہ لیول ہی نہیں ہے نا. تو جبکہ یہ مستند ذرائع سے ہم تک یہ خبریں پہنچی ہیں, میدان جہاد میں کیا کیا ان کے جذبات تھے. تو اسلام میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوئی ہے نا کوالٹی کے لحاظ سے, وہ تو الحمدللہ ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے, یعنی ساری دنیا مسلمان ہو جائے, یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا اور اب تک نہیں ہوا. اس کام کے لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو منتخب کیا ہے کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے, جہاد کریں گے, تبلیغ کریں گے, جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. جیسے کہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا, یعنی کوانٹٹی وائز بھی اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہوگا. تو اللہ کے نبی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا, اس مقصد کی تکمیل حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا نا میں حکمت والا ہوں, تو ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہو رہا ہے, حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو رہا. تو عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب سرسری غور سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2 وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جس پیغمبر کو جو معجزے دیتے ہیں وہ اس زمانے کے حساب سے دیتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ لاٹھی سانپ بنے. اس زمانے میں یہ کام جادوگر کیا کرتے تھے. جادوگر ایسا کرتے تھے جیسے جادوگروں میں ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھ نکالا, روشن کر دیا. آج بھی اس قسم کے آپ کو شعبدے ملتے ہیں, اور اس چیز کو یہ بنا دیا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا
کہ جس سے جادوگروں کا زور تھا اس زمانے میں، کہ جادوگر خود گواہی دیں کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادو کا زور تھا، لوگ سمجھتے تھے جادو کی حقیقت کیا ہے، کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو سانپ بنایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ سانپ ہے، حقیقت میں نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا کہ جادوگروں نے گواہی دی بھائی یہ جادو نہیں ہے۔ تو چونکہ جادوگر ہی سمجھ سکتے تھے جادو کو، تو بڑی تعداد میں جادوگر تھے اس زمانے میں، ہر آدمی کوشش کرتا تھا جادو کا فن سیکھے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ جادوگر خود پہچان سکیں۔ ظاہر ہے وہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہی نہیں ہے وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا عروج تھا، یہ حکیم جالینوس اور اس طرح کے جو حکیم آج کل جن کے نام باقی رہ گئے نا، یہ اسی دور کے ہیں۔ طب کا یعنی میڈیکل سائنس آپ جسے کہہ سکتے ہیں، کہ بڑے بڑے حکیم دنیا میں وجود میں آ گئے تھے، ریسرچ کر کے تجربے کر کے جڑی بوٹیوں پہ۔ تو کچھ بیماریاں ایسی تھیں کہ سارے حکیم کہتے تھے کہ ان بیماریوں کا علاج ناممکن ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جو بندہ پیدائشی نابینا ہو، جو بچہ پیدا ہی ہوا آنکھوں کے بغیر، اس کی بینائی ناممکن ہے کسی دوا سے آ جائے۔ کوڑ کے مریض کا علاج تھا ہی نہیں، اور جو پیدائشی جس کے سر پہ بال نہ ہو اس کا نہیں ہو سکتا، اس کے نہیں بال آتے تھے۔ جو حکیم ساری دنیا کے متفق تھے اور آج بھی متفق ہیں کہ جو مر گیا نا اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا کوئی معجون کھلا کے یا کوئی ٹیکا لگا کے، مر گیا تو مر گیا۔ اسی طرح بے جان چیز کو میڈیکل سائنس جاندار نہیں بنا سکتی، آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، اس زمانے میں بھی حکیم کہتے تھے بھائی کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ آپ کسی مردے میں جان ڈال دیں۔ تو اللہ نے ایسے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جو اس زمانے کی سائنس کو ان معجزوں نے چیلنج کیا۔ ادھر مردے کو کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر پرندے کا پتلا سا بنایا، مورتی بنائی، اس میں کہا کہ روح پھونکی، پھونک لگائی اور وہ اڑنا شروع ہو گیا۔ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ حکیموں نے گواہی دی، اس زمانے کے سائنسدانوں نے گواہی دی بھائی اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ، تو یہ واقعی اللہ کر رہا ہے یہ کام، یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں کر رہے۔ اسی طرح بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو جانا حضرت مریم کے، تو یہ میڈیکلی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا، یہ میری قدرت ہے، میری طاقت ہے۔ اور اس طرح کے جتنے معجزے، کوڑ کے مریض کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ کو دیے گئے ہیں شاید کسی اور پیغمبر کو اتنی تعداد میں معجزے نہیں دیے گئے، اور وہ تمام معجزے ایسے تھے جو سائنس کو اور طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہے تھے۔ تو چونکہ قرب قیامت کا زمانہ سائنسی ترقی کا ہوگا، ہر کام میں جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا لاجک کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے، لاجک کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، معجزوں کا آج انکار، مسلمانوں میں ایسے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں جو معجزوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس جسم کے ساتھ معراج پہ چلے گئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو معجزوں کا انکار کرنے والے مسلمانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ سائنسی ترقی اتنی ہے، اور سائنس کہتی ہے بھائی ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے، اور بذات خود یہ بات درست ہے، لیکن سائنس یہاں غلطی کرتی ہے کہ یہ لاجک انسانوں کے لیے، اللہ کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے، تو وہ اس بیس پر اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو قرب قیامت میں جو منتخب کیا کہ یہ اس دور میں نازل ہو کر اسلام کا دنیا میں بول بالا کریں گے، تو ایک بہت بڑی حکمت اس میں یہ تھی کہ ایسے پیغمبر کی سلیکشن ہو رہی ہے جو آتے ہی سائنس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے، مردوں کو زندہ کریں گے اور پیدائشی نابینا کی آنکھیں واپس لوٹا دیں گے، پتلا بنا کے پھونک ماریں گے، وہ جان پڑ جائے گی اس میں۔ تو اس طرح کے معجزے جو انسان اس میں حیران ہو جائے گا کہ بھئی یہ عقلی لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ تو ایک حکمت کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا انتخاب اس لیے کیا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے بچانے کے لیے جتنی رکاوٹ یہودی کر رہے ہیں، جو آج جیسے اسرائیل میں، اسرائیل دیکھیں کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے، اور ہر بڑی سازش کے پیچھے آپ تحقیق کریں تو عموماً اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی منتخب کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق تو قتل کر دیا تھا، لہذا قتل کے مجرم تو بن چکے نا وہ، چاہے وہ حقیقت میں اللہ نے بچا لیا ہو، لیکن گناہ تو ہو گیا نا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے کہ میں آپ کو ان سے بچاؤں گا، تو وہ وعدے کی تکمیل جبھی ممکن ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے یہودیوں سے ان کی جنگ کروائیں،
اور اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہودی ہے اسلام کو دنیا میں غالب ہونے سے، ان کی سازشیں، ان کی چالاکیاں، سب سے بڑی رکاوٹ چونکہ یہ ہے، تو لہذا اللہ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے سب سے بڑے دشمن عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا، کیونکہ یہودیوں کا جتنا اختلاف عیسیٰ ابن مریم سے تھا اتنا کسی سے نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو اس میں دونوں کام ہو جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انتقام بھی ہو جائے گا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. یعنی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے دشمن کے سب سے بڑے دشمن کا انتخاب کیا گیا ہے، ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں. تو اور اس کے لیے انتخاب بھی اس ٹائم کا کیا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول کا انتخاب اس وقت ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا، جو یہودیوں کا سب سے بڑا نمائندہ ہوگا، یہودیوں کا سب سے بڑا مددگار ہوگا. تو گویا نتیجہ کیا نکلا، یہودیوں کا جب سب سے بڑا سپورٹر دنیا میں آئے گا تو اسلام کے بھی سب سے بڑے سپورٹر جو یہودیوں کے سب سے اگینسٹ تھے عیسیٰ ابن مریم، وہ دنیا میں نازل ہوں گے. اور قرآن میں اللہ نے ایک اور حکمت بیان کی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے ایک قیامت کا علم ہے، یعنی ان کا نزول یہ اس کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور اللہ نے ان کو آیت ایک نشانی بنایا اپنی، یہ خود عیسیٰ ابن مریم کا ظاہر ہونا ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی. تو اس لیے اللہ نے ان دو بنیادی وجوہات کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے. تو ایک وجہ یہودیوں کی دشمنی، دوسری وجہ اسلام کا غلبہ، دوسری وجہ ان کے معجزے کہ وہ سائنس کو چیلنج کریں گے، وہ معجزے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں بھی حلال کی گئیں. تو میں نے بتایا کہ پاکیزہ چیزوں کا حرام ہونا ایک سزا ہے اللہ کی. ایک تو اللہ کی طرف سے کچھ پاکیزہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے یہودیوں پر چربی حرام ہو گئی، اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لو. یہ تو یعنی ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنے آپ کو خود ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو، خود اپنے آپ کو جیل بھیج رہا ہو. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے جو آج امت مسلمہ بہت بڑی تعداد میں کر رہی ہے. آج لوگوں کو علماء کی گاڑیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیسے عالم ہے یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. بھائی یہ لینڈ کروزر کا استعمال ایک پاکیزہ چیز ہے، کوئی حرام کے پیسوں سے کسی نے خریدی ہو تو ٹھیک ہے، حلال سے اگر ہدیے سے بھی خریدی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، اول تو علماء کے پاس یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہدیوں کی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہدیے سے بھی ہے تو ہدیہ بھی تو ایک پاکیزہ مال ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایہ تحفے آیا کرتے تھے، بادشاہوں کے پاس بھی تحفے آتے ہیں. تو اگر کسی نے کسی عالم کو کوئی گاڑی گفٹ کر دی، کوئی چیز گفٹ کر دی اور وہ بیچارہ اس میں گھوم رہا ہے تو یہ بھی پاکیزہ ہے. یہ ہدیہ حرام اس وقت بنے گا کہ جب عالم نے دین میں تحریف کی ہو اور لوگوں کے مطلب کا مسئلہ بتایا ہو خوش کرنے کے لیے، اور اس پر اس کو جو گفٹ ملا تو وہ گفٹ نہیں، وہ رشوت ہے، وہ حرام ہے پھر. یا کسی نے دل کی خوشی سے نہ دیا ہو. دل کی خوشی سے نہ دینا کیا ہوتا ہے کہ کسی مولانا صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، اب آپ کو یہ کہ یار ان مولانا صاحب کو ہدیہ نہ دیا تو یہ برا مان جائیں گے، تو یہ دل کی خوشی کے بغیر ہے، یہ بھی حرام ہے. تو اگر آپ نے کسی نیک آدمی کے پاس گھر اچھا دیکھ لیا، عالم نہ بھی ہو، بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، لوگ ان پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یار اتنے بڑے تبلیغی کو دیکھو اتنے نیک بنتے ہیں، اور گھر دیکھو ڈیفنس میں کتنا بڑا انہوں نے بنگلہ بنایا ہوا ہے اور کتنی مہنگی گھڑی رکھی ہوئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت پرہیزگار تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو بہت مہنگی گھڑی استعمال کرتے تھے، بہت مہنگی گاڑی استعمال کرتے تھے، تو لوگ ان پہ طنز کرتے تھے. تو اور بھی بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھا لائف اسٹائل ہوتا ہے تو طنز کرتے ہیں. تو یہ بھی پاکیزہ صحابہ میں بہت سے ایسے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں دولت مندی میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ دولت مند تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو ہدایہ اور گفٹ دیا کرتے تھے کہ صرف اس بیس پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ بھی اسی آیت کے مصداق ہیں، بلکہ آپ کا جرم تو شاید اس سے بھی بڑا ہے کہ اللہ نہیں حرام کر رہا، آپ خود اپنے اوپر حرام کر لیں. اسی میں نکاح کی کثرت بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے 2-3 نکاحوں کا اور وہ صرف اس ایک اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کر رہا ہے اور حقوق ادا کرنے کا التزام کرتا ہے، تو اسے ملامت کرنا بھی اس میں داخل ہے. تو یہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اللہ نے حلال کی ہے، تو آپ کیوں اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. تو یہودیوں پر تو اللہ نے حرام کر دی تھیں اور ہم نے اپنے اوپر خام خواہ میں بہت سی چیزوں کو حرام کر دی. ایک آدمی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے گوشت کھانے کے،
وہ نہیں کھاتا، وہ دال پہ گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کو اللہ نے نعمت دی، آپ اچھی خوراک کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے یہ کہہ کے اجتناب کر رہے ہیں کہ جی میں دنیا کی نعمتوں میں جناب اگر پڑ گیا تو پتہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ ہاں، کوئی اس بیس پہ دنیا کی نعمتوں سے اجتناب کرتا ہے کہ کہیں میں ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں، کمزور دل آدمی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، تو وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہاضمہ نہیں ہے اتنا کہ میں یہ چیزیں برداشت کر پاؤں۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں اچھی گاڑی اچھا بنگلہ رکھوں گا تو میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی، تو اس بیس پہ وہ جھونپڑے میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے لیے پیسہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، پھر پیسہ آئے سارا صدقہ کر دے، پیسہ رکھا بھی ہو اور استعمال بھی نہ کر رہا ہو، تو یہ شخص شریعت کی نظر میں کنجوس کہلاتا ہے، یہ سادہ مزاج نہیں کہلاتا۔ ہمارے نبی نے جو سادہ زندگی گزاری ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس دولت آئی تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، اس دولت کو رکھا نہیں، صبح آئی تو شام سے پہلے ساری صدقہ، رات کے کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے آپ کے پاس، کبھی مل جائے گا ٹھیک ہے، نہیں تو بغیر کھائے سو جائیں گے۔ تو یا تو اتنا حوصلہ ہونا کہ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور آپ رکھتے ہی نہیں ہو، سارا صدقہ کر دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اتنا حوصلہ کس میں ہے آج؟ اور ہر ایک کے لیے یہ حوصلہ مناسب بھی نہیں ہے، صحت خراب ہونے کا خطرہ ہے اور بہت سارے نقصانات کا خطرہ ہے، لیکن پیسہ آئے اور آپ اس کو استعمال نہ کریں تو یہ حدیث کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پراگندہ بال اور میلے کچیلے پھٹے پرانے سے کپڑے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ نے اتنا مال نہیں دیا کہ تم اپنے بالوں کو صحیح کر لو اور اپنے لباس کو درست کر لو؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے، بالکل ہے، میں دولت مند ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب بندے کو کوئی نعمت دی ہو نا تو اس پہ نظر آنی چاہیے، جب پیسہ دیا ہے تو وہ تمہارے لباس سے سواری سے نظر آنا چاہیے۔ کتنی بہترین حدیث ہے یہ کہ جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو وہ جھلکنے چاہیے، ہاں ریاکاری کے لیے نہیں، شو بازیوں کے لیے نہیں، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہودیوں پر چربی حرام ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں، یہ گناہ کی سزا کے طور پہ جو چیز حرام ہوتی ہے نا، وہ اچھی چیز ہی حرام ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں چربی کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ چربی انسان کی باڈی کے لیے کتنی ضروری چیز ہے۔ اور آج آپ دیکھیے یہ کمپنیوں نے ہمیں جن آئل پہ لگا دیا ہے چربی میں، یہ کہہ کے کہ کولیسٹرول ہوتا ہے، فیٹ ہوتا ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ جو اشتہار بازیوں میں ڈرامے چل رہے ہیں، اور اس کے نام پہ ہمیں یہ جو کوکنگ آئل آ رہا ہے جو ہماری صحتوں کو برباد کر رہا ہے، یہ کمپنیوں نے بزنس کے لیے ہمیں چربی سے ہٹا کے اس پہ لگا دیا ہے۔ میں لوگوں سے بیان میں کہتا ہوں کہ ہم جب دمبا ذبح کر کے کھاتے ہیں نا، وہ چکی والا دمبا، تو ہمارے جو پشتون بھائی ہیں نا وہ تو اسی چربی میں پکا کے کھاتے ہیں، اور تبھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پشتون بھائیوں کی، پٹھانوں کی صحت کتنی جاندار ہوتی ہے۔ اور کراچی میں، پنجاب میں کیا ہوتا ہے، وہ پوری چکی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور بالکل گوشت کو نا بغیر چربی کے وہ گوشت پکائیں گے اور پھر اس میں ڈالڈا یا اور کوئی کوکنگ آئل ڈال رہے ہیں۔ مجھے کوئی ڈالڈا سے ذاتی نفرت نہیں ہے کہ کوئی بھی کوکنگ آئل، تو وہ ڈال رہے ہیں اس میں۔ او بھائی، اللہ نے جو گھی کا ڈبہ اس دمبے کے پیچھے لگایا تھا، اور وہ بیچارہ ساری زندگی اس گھی کے ڈبے کو اٹھا کے گھومتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو اسی ڈبے میں پکوں گا، اس ڈبے کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا جو گاڈ گفٹڈ ہے، اور الگ سے آپ ڈبہ جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اس میں آئل بھی انسانوں کا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا پروسیس کر کے اس کو گزارا گیا، اس میں جو آئل میں اتنی چمک ہے، ہمیں نہیں پتا وہ چمک کہیں بلیچ تو نہیں ڈالا انہوں نے، رنگ کاٹ تو نہیں ڈالا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اندر۔ تو اس لیے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چربی اللہ نے جانور کے باڈی میں رکھی ہے، وہ چربی ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں منع کرتے ہیں فیٹ کھانے سے اور چربی کھانے سے، تو دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ کھائیں اگر وہ یوٹیلائز نہ ہو تو وہ نقصان کرے گی، وہ تو روٹی بھی کرے گی، وہ تو جو کا دلیا بھی کرے گا، وہ تو شہد بھی کرے گا۔ اگر آپ شہد پیتے رہیں اور اس انرجی جو آپ میں پیدا ہو رہی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، وہ تو بہرحال نقصان ہوگا۔ تو یوٹیلائز اگر آپ اس کو نہیں کر رہے، آپ کی انرجی خرچ نہیں ہو رہی، وہ تو آپ زیتون بھی پئیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، کھجور بھی کھائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ انرجی آپ کی یوٹیلائز ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کھانا ہے، تو پھر آپ نے یہ جو بازاری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ۔ قدرت نے تو یہودیوں پر، اللہ نے تو یہودیوں سے انتقام لیا، کہا تو میں چربی نہیں کھانے دوں گا میں، کیونکہ اس میں لذت بھی ہے، اس میں طاقت بھی۔ اللہ نے کہا اب یہ دنیا کی نعمتوں سے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا، اللہ نے چربی کو پاکیزہ کہا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں
کہ ان چیزوں سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو نا ان چیزوں کا عادی ڈالیں، یہ نیچرل چیزوں کا۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے پشتون بھائیوں کے بچے جو ہے نا وہ گوشت کی بوٹیاں پکڑ کے اور چربی اور رواج ایسے کھینچ کھینچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری مائیں کیا کرتی ہیں آج کل جو کراچی میں اور پنجاب میں، وہ بالکل چھیچڑے کو، وہ بالکل گوشت کو جو ہے نا ایک ایک چربی کا وہ ہٹا ہٹا کے بالکل پیور اس کو میٹ کھلاتی ہیں، اور بچوں کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے چربی سے۔ تو جب آپ بچپن سے ان کو ایسی چیزوں کے عادی نہیں بنائیں گے تو پھر وہ ساری زندگی وہ دیسی چیزوں کے کھانے کے پھر وہ عادی نہیں رہیں گے، جو کہ ہو چکا ہے۔ آگے اللہ نے تعریف بھی کی لیکن اچھا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یہ بھی یہودی کی۔ اس میں سود کی حرمت بھی پتہ چلتی ہے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے، اور آج دیکھیں یہودیوں نے پوری دنیا کو سود میں لپیٹ دیا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ سود کھاتے تھے، لیکن آج کیا کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بڑے بڑے جرائم ہیں، ان کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ آپ غلط طریقے سے نہیں کھا سکتے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہودیوں میں تھا، اور اس جرم کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کچھ نیک لوگ بھی ہیں ان میں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر، تو اچھے برے لوگ ہر قوم میں موجود ہوا کرتے ہیں، اور آج بھی یہودیوں میں بعض تو ایمان لے آتے ہیں، بعض نہیں بھی لاتے، لیکن وہ اسلام دشمنی نہیں کرتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی یہودی آپ کو ملے آپ نے یہ ساری آیتیں اٹھا کے اس پہ فٹ کر دینی ہے۔